صاحب بحر محیط غرناطی، اس کی ایک کتاب ہے الذریعہ الی مکارم الشریعہ. اس کتاب کے بارے میں مرزائی دجاجلہ کہتے ہیں کہ اس نے تسلیم کیا ہے کہ جس طرح صدیقین، شہداء اور صالحین بن سکتے ہیں، انبیاء بھی بن سکتے ہیں. ختم نبوت کے خلاف مرزائیوں نے اس کتاب کا حوالہ دیا ہے. تو ختم نبوت پر ہمارے بڑے علماء نے کام کیا اور خوب کیا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے قبور منور و معطر فرمائے. لیکن آخری ادوار میں مولانا منظور چنوٹی آیتم من آیات اللہ تھے. ان کا چنوٹ اور ربوہ آمنے سامنے. مولانا نے کراچی سے فاضل کے حضرت بنوری کے شاگرد تھے. مولانا کو آ کے کہا، مولانا نے فوراً الذریعہ الی مکارم الشریعہ لے. مولانا کتاب لے گئے اور جلوس نکالا اور ہنگامہ کیا کہ اس کتاب میں نہیں ہے. ان کے ایک عالم تھے، قاضی نصیر کہلاتے تھے. ان کو بہت فخر تھا اس پہ کہ یہ مظہر ہے علامت قادیانی کا اور یہ ثانی ہے نور الدین دہلوی کا. کتاب جب وہاں پہنچ گئی تو وہ خاموش ہو گئے. مرزائیوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. 30 سال بعد پھر مرزائیوں نے کہا کہ نہیں، اس کتاب میں مل گیا ہے. اور صاحب بحر محیط غرناطی نے کہا ہے کہ نبوت بھی مقصوبہ ہے، حاصل ہو سکتی ہے اچھے اعمال اور محنت سے. مولانا تشریف لے آئے. پھر حضرت بنوری کا وصال ہو گیا تھا، کتب خانہ شاید تقسیم ہو گیا تھا. وہ رسا میں الذریعہ الی مکارم الشریعہ نہیں ملی. مجھے کہا کہ ڈاکٹروں نے مجھے سفر سے منع کیا ہے، میری طبیعت بہت خراب ہے، لیکن یہ دن جو آج کل ہے میں نے کبھی نہیں دیکھے. اللہ تعالیٰ اس میں مجھے موت نہ دے. مرزائیوں کی بات میرے اوپر رہے. یہ میں نے کتاب میں پیش کرتا. کہتے بس پھر مرا تو مرا نہیں ہوگا. مولانا تشریف لے گئے. میں نے اپنے 10 کے 10 کتب خانے خود کنگال مارے. کتاب غائب ہے. کیا دھسنا چل رہا ہے توبہ میں. یاد آئے کہ امام مسلم حدیث کی تلاش میں کیسے فوت ہو گئے. ایسا کہ یہ نہیں کہ کھجورے کھاتے گئے اور وہ دمرا کھیٹا اوس غلط خبری مشرارت سے گئی. فکر بھی بہت زیادہ. حدیث ڈھونڈ رہے تھے مسودات میں اور روایت مل نہیں رہی تھی. اتنی فکر سے پھر شوگر ہو ہی جاتی ہے اور شوگر پھر میٹھے کو نہیں برداشت کرتی. حسین تعبیر کیا کریں. بزرگوں کی تقدس اور ان کی تعظیم کو ملحوظ رکھ کر جب اچھی تعبیر ہو سکتی ہے تو ناقص تعبیر کیوں کر دیجیے. کھجور کھاتے کھاتے مر گئے اتنا پیٹو گا. امام مسلم مغاربوں کو ترجیح دیتے ہیں امام بخاری پر. نہیں، حضرت تلاش حدیث میں بہت فکر مند رہے. خیر ہمارے ایک بزرگ ساتھی ہے، کل بھی تشریف لائے، مولانا محمد یونس صاحب علائی کے، اور وہ ادھر ادھر سے کتابیں میرے لیے ڈھونڈتے ہیں. اور وہ ناشتہ مجھے کہا بہت پریشان ہو، یہاں آؤ ناشتہ کرو میرے گھر. منصور بھائی موجود تھے. میں نے گاڑی بولو چلو ناشتہ کرو. ترمذی شریف کے درس کے بعد جب وہاں مولانا کی خدمت میں گیا تو ایسے میز پر الذریعہ الی مغیرہ کتاب کے اوپر اللہ اکبر. ناشتے بہت دیکھے، ایسا نہیں دیکھا ہو. وہیں سے میں نے مولانا منظور کو فون کیا. میں نے کہا کتاب کا نہیں، کتاب نہیں بھیجے، کتاب اپنے پاس رکھے. مجھے بہترین فوٹو اسٹیٹ کرا کے بھیجے اور مولانا نے اعلان نکالا، اشتہار نکالا الذریعہ الی مکارم الشریعہ.
اصفہانی کی غرناطی کی نہیں، غرناطی کا اس کا حوالہ دیا ہے، یہ جو مفردات والے ہیں اصفہانی یہ الحمدللہ تو کتاب مولانا کو ملی اور مولانا نے مرزائیت کو جہاں سے نکلی تھی وہاں بگایا اور پھر مجھے کہا کہ اب آؤ شکریہ کی دعوت کھاؤ، میرے یہاں تقریر کرو۔ چنانچہ میں چلا گیا یہاں سے چنوٹ، حضرت نے پنجاب کے تمام اکابر اور شعراء کو جمع کیا تھا، مجھے کہا تقریر ایک میری ہوگی، آپ کا تعارف کروں گا، اور ایک آپ کی ہوگی، آپ یہ قصہ سنائیں گے، بس پھر آپ دعا کریں۔ ان کے بیٹوں نے کہا حضرت بڑے بڑے شعراء ہیں، شعراء نے کیا کرنا ہے؟ بس میں تو مفتی صاحب کے لیے اسٹیج سجایا ہے، اور انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ میں حضرت بنوری کا پاکستان آنے کے بعد پہلا شاگرد ہوں، اور میرا کہا کہ مفتی صاحب حضرت بنوری کے انتقال اور وصال کے سال آخری شاگرد ہیں، اور مجھے عاجز اور فقیر کی کتاب پر اور کتب بینی پر اور مطالعہ پر بہت فخر و شکر کیا، کہا اب میں مر گیا تو مر نہیں، میں زندہ ہوں گا، ایسے لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ الذریعہ الی مکارم الشریعہ اصفہانی کی، اب راغب اصفہانی کی، اس میں اس نے غرناطی کا حوالہ دیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، اور وہ اس طرح نہیں ہے بلکہ وہ مرزائیت کی ماں ماری جا رہی ہے وہاں، کیونکہ اس نے آیت پیش کی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو اس نے کہا ایک مطیعین کا درجہ ہے، دیکھیں ذرا نبیین کو چھوڑ دیا، دوسرا صدیقین کا درجہ ہے، تیسرا شہداء اور چوتھے صالحین۔ اگر ان کا نظریہ یہ ہوتا کہ نبی بن سکتا تو وہ خیر کا نبیین کا نہ مطیعین کا ہے، نبوت تو ختم ہو چکی ہے، وہ تو کہا قیامت کسی کو نئی نبوت نہیں ملے گی۔ نبوت کا محمد باند تمام شو او نشت پسل محمد انبیاء، رحمان بابا سبحان اللہ۔ مسلمانوں کا مضبوط عقیدہ ہے، شان ورشا سنو کیا کہتے ہیں، عالم کی بود مرکز ہر دائرہ یکتا، عالم کی دعائیں کی تبی مثل نظیری، ادراک بختم است و کمال است بخاتم، عبرت بخواتم کے دردور آخری، سارے کمالات آپ کو دینے تھے تو آپ کو آخری زمانہ منتخب کیا، اور پھر آپ کی شریعت اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کو آگے جانا تھا، اور آپ کی سنت حدیث اور مذاہب اور فقہ، تو اس کے لیے سائنس کے ایجادات نکلے تاکہ آواز دور تک جائے، آواز محفوظ ہو جائے، تو یہ سائنس اور یہ جدید آلات بھی آپ کی نبوت کے مرہون منت ہے، یاد رکھیں، آپ آخری زمانے کے نبی نہ ہو